ساس اور بہو۔ ساس کاملا کے من میں کچھ چل رہا ہے۔ وہ اپنی بہوؤں کو ہمیشہ دبا کر رکھنا چاہتی ہے، بہوؤں کو کچھ بولنے نہیں دیتی ہے، ٹھیک سے کھانے بھی نہیں دیتی ہے۔ کاملا اپنے من ہی من میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ بڑی بہو وہاں پہ آ جاتی ہے اور کاملا سے کہتی ہے، ماں جی بھوک لگی ہے، کچھ کھانا کھا لوں؟ کھانا کھائے گی؟ تیرا باپ کیا یہاں خزانہ چھوڑ کر گیا ہے؟ ماں جی آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، صرف میں نے ہی نہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ایک دن کھانا نہیں کھاؤ گی تو مر نہیں جاؤ گی، جاؤ اپنا کام کرو جا کے، نہیں تو اس گھر سے نکال دوں گی، سمجھی؟ جب دیکھو کھانا کھانا کھانا۔ بڑی بہو چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باقی بہویں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اسے دیکھ کر ایک بہو کہتی ہے، کیا ہوا دیدی، کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں؟ نہیں ملے گا، ماں جی نے منع کر دیا۔ تو کیا ہم ایسے ہی بھوکے رہیں گے؟ میں اور زیادہ بھوکی نہیں رہ سکتی ہوں، ہائے یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ بھوکے رہتے رہتے ہم ایک دن مر جائیں گے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ صبح سے شام تک بس کام کرو، اس کے بدلے کیا ملتا ہے؟ ساس کا ظلم۔ دیدی ایسے نہیں چلے گا، ہم کچن سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہاں ماں جی کو پتہ نہیں چلے گا، اگر نہیں کھایا تو ایسے ہی مر جائیں گے، اس سے اچھا ہے کچھ کھا کر ساس کی باتیں سن لیں۔ ہاں ہاں چلو چلو۔ یہ بول کر کچن میں چلی جاتی ہیں۔ وہاں کچھ سوکھی روٹیاں پڑی تھیں، ایک روٹی ہاتھ میں لیتی ہیں۔ اب جلدی سے کھا لو، ماں جی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ وہ ابھی روٹی کھانے ہی لگتی ہیں کہ وہاں ساس آ جاتی ہے اور سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ اسے بہت غصہ آتا ہے۔ چور، یہ سب چور ہیں، اپنے ہی گھر سے چوری؟ نہیں ماں، چور نہیں ہیں ہم، یہ تو ہمارے گھر کا کھانا ہے۔ اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، یہاں میرا قانون چلتا ہے، میری اجازت کے بنا یہاں پرندہ پر بھی نہیں مارتا، تم لوگ میری اجازت کے بغیر کھانا کھانے آ گئے، واپس رکھو یہ روٹیاں، میں تمہیں کھانے نہیں دوں گی۔ یہ بول کر ساس سب سے روٹیاں چھین لیتی ہے اور باہر جا کر پھینک دیتی ہے۔ دونوں بہو ساس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ یہ کیا ماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ روٹی راستے میں پھینک دوں گی، مگر تم لوگوں کو کھانے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر ساس وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ایک کتا آ کر راستے سے روٹی کھانے لگتا ہے۔ دونوں بہوؤں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاں تو ہی کھا لے، ہمارے نصیب تو کچھ بھی نہیں، ہمارے تو نصیب ہی خراب ہیں، تجھے تو ہر روز کہیں نہ کہیں سے ملتا ہی ہوگا، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا۔ کاملا شروع ہی سے ایسی ہے، ایک زمانے میں وہ اپنے بیٹوں پر بھی خوب ظلم کرتی تھی، اسی لیے وہ دونوں پڑھائیاں پوری کرنے کے بعد باہر کام کے لیے چلے گئے۔ کاملا کے دونوں بیٹوں کی ایک ہی دن شادی ہوئی تھی، اس کے بعد سے ہی کاملا کا بہوؤں پر ظلم شروع ہو گیا۔ دو لڑکے باہر رہتے ہیں اور کبھی کبھی گھر آتے ہیں، اسی لیے کاملا اور بھی زیادہ بہوؤں کے سر پر چڑھ کے ناچتی ہے۔ آج جو ہوا وہ تو مختصر سا قصہ تھا، اس کے بعد کچھ دن اور گزرتے ہیں، بیٹوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، دونوں بہویں انہیں کچھ بتا بھی نہیں پاتی، ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد دونوں بہویں پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر گھر پر آتے ہیں اور دونوں بہوؤں کا چیک اپ کرتے ہیں۔ دیکھیے خالہ جی، دونوں کو اب بہت دھیان سے رہنا ہوگا، ہر اس کام سے احتیاط کرنی ہوگی جس سے انہیں نقصان کا خدشہ ہو۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ ہاں آپ تو ایک عورت ہیں، آپ ہی سمجھ سکتی ہیں ان دنوں انہیں بے حد ریسٹ کی ضرورت ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا؟ نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں ایک ہی برابر ہیں۔ جو بھی ہو، ان دنوں ان دونوں سے اس حالت میں کام کروا کر کتنا مزہ آئے گا، اور مجھے یہ دیکھ کر کتنا سکون ملے گا۔
ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں اور کاملہ اپنے اصلی رنگ میں واپس آ جاتی ہے۔ چلو اٹھو، بہت کام ہے۔ مگر ڈاکٹر نے تو ہمیں بیڈ ریسٹ کرنے کا کہا ہے۔ ہاں تو تم لوگ ریسٹ کر لو گے تو گھر کے کام کون کرے گا؟ سسرال میں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ تم لوگوں کا گھر نہیں ہے جہاں اپنی مرضی سے چلو گے۔ کیا کہہ رہی ہیں ماں جی کہ سسرال گھر نہیں ہوتا؟ نہیں، اور ساس بھی کبھی ماں نہیں ہوتی، سمجھی؟ اب اٹھو اور کام پر لگ جاؤ، نہیں تو اسی حالت میں پٹائی کرنا شروع کر دوں گی۔ ڈر کے مارے دونوں اٹھ جاتی ہیں اور گھر کے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کام کرتے کرتے بڑی بہو کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں ادھر سے ساس آ جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ کام چھوڑ کر بیٹھ کیوں گئی؟ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے ماں۔ یہ سب ناٹک ہے، ناٹک۔ کام نہ کرنے کا بہانہ ہے۔ کام نہیں کرے گی نا، چل پھر تیری اس گھر میں بھی کوئی جگہ نہیں۔ یہ بول کر کاملہ بڑی بہو کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور گھر کے باہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ بیچاری بہو بنا پانی کے تڑپنے لگتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، ہائے اوپر والے، یہ کیسا ظلم ہے، کچھ کیجیے اوپر والے، ہم پر رحم کیجیے۔ اتنے میں وہ کتا منہ میں پانی کی ایک بوتل لے کر آتا ہے اور بڑی بہو کی گود میں رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہی ہے جو ہمارے دکھ کو سمجھتا ہے، یہ لے، تو بھی پانی پی لے۔ بڑی بہو خود بھی پانی پیتی ہے اور کتے کو بھی پلاتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد دوسری بہو کی بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، وہ درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ تبھی کاملہ اسے روٹی بنانے کا کہتی ہے، دوسری بہو صاف منع کر دیتی ہے۔ بہت ہو گیا ماں، اب اور نہیں، آپ کو دکھ نہیں رہی ہماری حالت؟ میں اور کوئی کام نہیں کروں گی۔ نہیں کرے گی تو پڑی رہ گھر کے باہر۔ کاملہ اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ بہو کی حالت بہت خراب ہو رہی ہوتی ہے، اتنی رات کو کون اس کی مدد کرے گا؟ تبھی وہ کتا وہاں پر چادر لے کر آتا ہے اور بہو اس چادر کو بچھا دیتی ہے۔ بہو اس پر لیٹ جاتی ہے۔ اسی رات گھر کے باہر ہی بہو کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ہائے اوپر والے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی ٹھیک ٹھاک اس دنیا میں آئی۔ بہو اس کو گود میں لے کر سو جاتی ہے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کی ساس اسے چھپ کر دیکھ رہی ہے۔ بہو کے سونے کے بعد کاملہ وہاں پر آتی ہے اور چپ چاپ بچی کو وہاں سے اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ وہ تھوڑی دور جا کر بچی کو راستے میں پھینک دیتی ہے۔ بچی رونے لگتی ہے۔ چلو جان چھوٹی، اس منحوس سے تو چھٹکارا ملا۔ کاملہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب بہو صبح نیند سے اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے بچی غائب ہے۔ وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ رونا سن کر دوسری بہو بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ کاملہ بھی وہیں آتی ہے۔ ماں، کیا آپ نے میری بچی کو دیکھا ہے؟ نہیں تو چلو اچھا ہے، بیٹی ہی تو ہوئی تھی نا، آخر بیٹی ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آخر وہ میری بیٹی ہے۔ آپ جیسی بے رحم عورت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ ارے واہ، بہت زبان چل رہی ہے تیری، اب دیکھ میں تیرا کیا کرتی ہوں۔ یہ بول کر کاملہ بہو کے اوپر ہاتھ اٹھانے جاتی ہے، تبھی وہاں پر وہ کتا آ جاتا ہے اور کاملہ کے کاٹ لیتا ہے۔ ارے مر گئی، بچاؤ، ہائے بچاؤ کوئی۔ کاملہ چلانے لگتی ہے، تبھی وہاں پر چمتکار ہوتا ہے، وہ کتا ونڈر وومن میں بدل جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں اس کی بچی ہوتی ہے۔ وہ بچی بہو کو پکڑاتی ہے تو کاملہ فوراً سے کہتی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، تم اپنی بہوؤں کو بھوکا رکھتی تھی نا، اب میں تمہیں اپنی شکتی سے اپاہج کر دوں گی۔ آج سے جو بہوئیں تمہیں کھلائیں گی، اب وہی سب کھاؤ گی۔ اس کے بعد ونڈر وومن غائب ہو جاتی ہے اور کاملہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔